السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات ناظرین کرام، آج ہم سبق پڑھنے والے ہیں تختی نمبر 8۔ تختی نمبر 8 میں ہے تنوین اور نون ساکن۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز کیسے ہوتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں بتانے والا ہوں آج کے سبق میں۔ تو دوستو، یہاں پر بتلایا گیا ہے کہ جس نون پر جزم یعنی سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں، اور تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ یکساں کا مطلب ہوتا ہے برابر، ایک طرح۔ جیسے با دو زبر بن، با نون زبر بن، یہ دونوں کی آواز برابر ہے۔ پہلے میں تنوین ہے با دو زبر بن، اور دوسرے میں نون ساکن ہے با نون زبر بن، تو بن بن دونوں کی آواز ایک طرح ہو رہی ہے، یکساں ہو رہی ہے۔ اسی لیے آج کا ہم سبق پڑھنے والے ہیں تنوین اور نون ساکن کا۔ تو دوستو، چلتے ہیں اپنے سبق کو فٹافٹ شروع کر لیتے ہیں۔ اس سے قبل ہمارا آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں، تاکہ جب بھی میں کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پہنچ سکے۔ بس دوستو، چلتے ہیں اپنے سبق کو شروع کر لیتے ہیں۔ تو دوستو، چلتے ہیں اپنے سبق کو شروع کر لیتے ہیں۔ تختی نمبر 8، تنوین و نون ساکن۔ جس نون پر جزم یعنی سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، اور یکساں کا کیا مطلب ہے میں آپ کو ابھی بتلایا ہوں۔ جیسے با دو زبر بن برابر ہے با نون زبر بن کے، بن بن دونوں کی آواز برابر ہے۔ تو چلتے ہیں دوستو، آپ بھی ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ تا دو زبر تن، تا نون زبر تن، تا دو زیر تن، تا نون زیر تن، تا دو پیش تن، تا نون پیش تن۔ اس کا یہ ہجا ہوا، لیکن جب رواں پڑھیں گے تو پڑھیں گے تن تن، تن تن، تن تن، اس طریقے سے رواں پڑھیں گے۔ سا دو زبر ثن، سا نون زبر ثن، سا دو زیر ثن، سا نون زیر سن، سا دو پیش سن، سا نون پیش سن۔ جیم دو زبر جن، جیم نون زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم نون زیر جن، جیم دو پیش جن، جیم نون پیش جن۔ دال دو زبر دن، دال نون زبر دن، دال دو زیر دن، دال نون زیر دن، دال دو پیش دن، دال نون پیش دن۔ چلتے ہیں دوستو، مشق کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آپ بھی بنے رہیے اور ساتھ ہی ساتھ میں پڑھتے بھی جائیے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ صحیح طریقے سے پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے۔ عادن سوءن قریب فمن عظیم کن مرض رسول شیئا غشاوة۔
اس کا ہجا کر کے ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں. غین زیر غی شین الف زبر شا غشا واو زبر و گشا و تا دو پیش تن غشاوتن غاسق. اس کا بھی ہجا کر دیتے ہیں. غین الف زبر غا سین زیر سی غاسی قاف دو زیر قن غاسقن ہدن ہا پیش ہو دال دو زبردن ہدن. اس طریقے سے ہجا اور رواں دونوں پڑھتے جائیں گے. انشاءاللہ ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا. بس آپ ہمارے ہر ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے اور پہلے جو ہم پڑھا چکے ہیں اس کو بھی پڑھیے تاکہ یہ بعد میں آنے والا سبق کا پڑھنا آسان ہو جائے. بس آج کا سبق ہم یہیں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ پھر ہم ملیں گے اگلے ویڈیو میں. تو حضرات ناظرین کرام، ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھا اور آپ بھی ہمارے ساتھ بنے رہے. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس سبق کو اچھی طریقے سے پڑھ لیے ہوں گے اور سمجھ لیے ہوں گے. قرآن کو پڑھنے کے لیے صحیح طریقے سے حروف کی ادائیگی کے ساتھ بنیادی کتاب نورانی قاعدہ کا پڑھنا انتہائی ضروری ہے. بس آپ میرے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر کی دعا فرماتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.